کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیں۔ اصل شکر یہ، اور ہمیں ایک اور شکر اس بات پر ادا کرنا چاہیے کہ اس ذات بابرکات نے ہمیں شکر کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ پوری زندگی اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ یا ہمیں نعمت مل رہی ہوتی ہے تو اس پر شکر ادا کرنا ہوتا ہے، یا نعمت چھن رہی ہوتی ہے تو اس پر ہمیں صبر کرنا ہوتا ہے۔ یعنی پوری زندگی یا پھر صبر ہے یا پھر شکر۔ تو عزیزاً محترم، ہمارے اندر اتنی بھی بساط نہیں، طاقت نہیں کہ ہم صبر کر سکیں، کیونکہ صبر نعمت کے چھن جانے پر ہوتا ہے، اور ہم تو نعمت کے ملنے پر شکر کام کرتے ہیں، تو کہاں صبر تو اس سے بھی اولا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ کسی نے خوب کہا کہ کوئلہ جو ہے یہ اگر صابر نہ ہوتا، لاکھوں سال یہ مٹی میں پڑا رہتا ہے، پھر کہیں جا کر یہ ہیرا بنتا ہے۔ کوئلہ اگر صابر نہ ہوتا تو کبھی ہیرا نہ بنتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اے بندے، اگر تو صبر کرے گا تو نتیجہ تو وہی نکلنا ہے جو قدرت کی کتاب میں، تقدیر کی کتاب میں جو طے ہے۔ تیرے جزا فضا کرنے سے نتیجے نے بدل نہیں جانا، اور اگر تو صبر نہیں کرے گا تو ہونا تو پھر بھی وہی ہے جو تقدیر کا نوشتہ ہے۔ لیکن علی فرماتے ہیں کہ تمہیں پھر بے صبری کے اوپر گناہ بھی ملے گا۔ اس لیے ہم شکر ہی کرنے تو بڑی بات ہے۔ اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث مبارکہ رکھی ہے کہ حضور بنور شافی یوم النشور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ نعمتیں وحوش کی طرح ہے۔ وحشی کہتے ہیں جنگلی جانور، اور اس کی جمع وحوش ہے۔ نعمتیں حضور فرماتے ہیں وحوش کی طرح ہوتی ہیں، ان کو شکر کے ساتھ قید کر لیا کرو۔ یہ نعمتیں اگر ان نعمتوں کے ملنے پر انسان شکر نہ ادا کرے، اللہ کی ناشکری کرنا شروع کر دے، تو پھر یہ تو وحوش ہیں، جنگلی جانوروں کی طرح ہیں، انہوں نے تو پھر بھاگ جانا ہوتا ہے۔ ان کو قید کرنے کا طریقہ ہی بس یہی ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ لیکن ہم تو وہ لوگ ہیں، بقول حضرت ابوبکر قطانی رحمۃ اللہ علیہ، ہم اللہ سے نعمتیں نقل مانگتے ہیں اور شکر سارا ادھار کرتے ہیں۔ جہاں شکر کی باری آتی ہے، سچ بولنے کا موقع آیا تو ہم نے اللہ کے ساتھ ادھار کر لیا، جھوٹ بول دیا۔ اذان سنی، نماز کے لیے نہ نکلے تو ہم نے اللہ کے ساتھ ادھار کر لیا۔ رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کی بات آئی تو ہم نے ادھار کر دیا۔ کسی یتیم یا بیوہ
کا معاملہ اگر آیا تو وہاں ہم ادھار کر لیتے ہیں. اور میں اپنے شاگردوں سے کہا کرتا ہوں کہ بچے اگر اللہ ہم سے صرف 3 منٹ کا ادھار کر لے گا کہ میں 3 منٹ تک تمہیں آکسیجن نہیں دوں گا تو ہمارا زندہ رہنا ہی محال ہو جائے. وہ ہمارے ساتھ ادھار نہیں کرتا. ہم ہر روز گناہ کرتے ہیں اور فرشتے جب ہمارے گناہ لے کر اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں تو اللہ عز و جل اگلی صبح انہی فرشتوں کے ہاتھ ہمارا رزق بھی بھیج رہا ہوگا. ہم بغاوتوں کی انتہا کر دیتے ہیں لیکن وہ کریمیوں کی انتہا کر دیتا ہے. اور ہمارے اگر کبھی ہم غور کریں اور سوچیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ہم گناہ ایسے کرتے ہیں جیسا کہ اس نے دیکھا ہی نہیں. وہ ہمیں معاف ایسے فرماتا ہے کہ جیسے واقعی اس نے نہیں دیکھا. اس کی اتنی ہمارے اوپر کریمیاں ہیں کہ سچی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ ہم سے پوچھ لے، وہ جو حضرت جلیل بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو جب فرشتوں نے اللہ کے حضور پیش کیا تو پروردگار فرمانے لگے کہ تیفور، میں نے تمہیں اتنی لمبی زندگی دی، تیرے میں نے بھرم رکھے، تجھے میں نے معاشرے کے اندر بڑا مکرم اور معظم بنایا. اگر میں تیرے بھید کھول دیتا نا، تیرے عیبوں کو میں مخلوق پر ظاہر کر دیتا تو تمہیں کوئی سجدہ بھی نہ کرتا. تو حضرت جلیل بستامی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کے قائل تھے. فرمانے لگے پروردگار، جتنا میں تیرے کرم کو جانتا ہوں نا، اگر میں تیرا کرم مخلوق کو بتا دیتا تو کوئی تمہیں بھی پھر سجدہ نہ کرتا. جتنا وہ کرم، اس سے بڑا کیا کرم ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میدان حشر میں ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس نے ساری زندگی بھی ایک بھی نیکی، پوری زندگی میں اس نے ایک بھی نیکی نہیں کی ہوگی، اور فرشتے اسے اللہ کے حضور پیش کریں گے اور کہیں گے پروردگار، یہ وہ تیرا بندہ ہے جس نے زندگی میں ایک بھی نیکی نہیں دی. اللہ یہ سنتے ہی فرمائیں گے کہ اسے تو ابھی جہنم واصل کر دو. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے یہ فرمانے کی دیر ہوگی کہ وہ شخص خود بخود ہی وہ گناہگار آدمی جس کے نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں ہوگی، وہ جہنم کی طرف بھاگ کھڑا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ جہنم کی طرف بھاگ کھڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ اسے میرے پاس لاؤ، اسے واپس میرے پاس لاؤ. فرشتے اسے پکڑ کے پھر اللہ کے حضور پیش کریں گے. اللہ فرمائیں گے اس بندے سے کہ بھئی تجھے جہنم میں جانے کا اتنا ہی شوق تھا کہ بس میرے کہنے کی دیر تھی اور تو نے جہنم کی طرف دوڑ لگا دی. تو وہ شخص فرمائے گا، اور آپ دیکھیں قربان جائیں اس کریم آقا کے علم پہ، ابھی قیامت واقع نہیں ہوئی، میدان حشر ابھی سجا نہیں، یہ واقعہ ابھی پیش نہیں آیا، لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے بھی اس کی خبر دے رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ اس بندے سے پوچھے گا کہ تجھے بڑا ہی شوق تھا جہنم میں جانے کا، تو وہ شخص یہ کہے گا کہ میرے پروردگار، میں نے دنیا کے اندر تو تیری مانی ہی کوئی نہیں، ایک نیکی بھی میں نے نہیں کی، سوچا چلو آج ہی تیری بات مان لوں، اسی لیے میں نے جہنم کی طرف دوڑ لگا دی. سوچا پہلے تو آج تک تیری کوئی مانی نہیں ہے کہ چلو آج ہی تیری مان لوں. اس کی اس سوچ پر
اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق حضور فرماتے ہیں متبسم ہوں گے، مسکرائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو تو ابھی جنت میں داخل کر دو۔ اس کی کریمیاں اتنی ہیں، سچی بات ہے میں تو اس تصور سے کام جاتا ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ پروردگار تو ہم پر کرم فرما، اگر وہ اسی وقت یہ فرما دے کہ بندے میں نے کب تیرے اوپر کرم نہیں کیا۔ وہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، حضرت عمر رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ، حضرت قاضی شمام رحمت اللہ علیہ، اس طرح کے بڑے اللہ والے جو ہے وہ ایک جگہ پر تشریف فرما تھے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ وہ واعظ ارشاد فرمانے لگے، اور آپ رحمت اللہ علیہ اپنے واعظ میں فرمانے لگے، ارے لوگوں، اللہ کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہا کرو، ایک وقت آئے گا وہ اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے گا۔ بس یہ کہنا تھا حضرت حسن بصری کا۔ حضرت اماں بصریہ، اماں رابعہ بصریہ جلال میں آ کر کہنے لگی، حسن تیرا دماغ تو نہیں چل گیا، تو کیا بات کر رہا ہے؟ کہ حضرت حسن بصری حیران ہو کر پوچھتے ہیں، رابعہ کون سی میں نے گستاخی کر دی؟ آپ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگی، یہ جو تم سکھا رہے ہو لوگوں کو، یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ کی رحمت کا دروازہ جو ہے وہ کھٹکھٹاتے رہا کرو، ایک وقت آئے گا وہ اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے گا۔ مجھے یہ بتا تیرا دماغ ٹھیک تو ہے؟ کبھی اللہ نے اپنی رحمت کا دروازہ بند بھی کیا ہے جس کو وہ کھولے گا؟ ہر وقت اس کی رحمت کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ کبھی اس نے بند کیا ہو تو وہ اس کو کھولے نا، ہر وقت اس کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ تو پھر حضرت حسن بصری یہ سن کر فرمانے لگے، آسمان کی طرف منہ اٹھا فرمانے لگے، اے پروردگار، یہ بڑھیا تو حسن سے بھی زیادہ مجھے جانتی ہے، تو حسن سے بھی زیادہ مجھے جانتی ہے۔ تو عزیزان کرام، اس کی کریمیاں، اس کی محبتیں، اس کی شفقتیں، اس کی مہربانیاں ہمارے اوپر اس قدر ہیں کہ حضرت ہر لمحے اس کی کریمیوں کے سمندر میں ہم ہوتے کھا رہے ہوتے ہیں۔ ہر وقت اس کی بے پناہ رحمتیں جو ہیں وہ ہمارے اوپر نازل ہو رہی ہوتی ہیں، ورنہ ہمارے جیسے اعمال ہیں، سچی بات ہے کہ یہ زمین بھی ہمارا بوجھ برداشت نہ کرے۔ اگر ہمارے اعمال کی بات ہو، یہ بات صرف اس کے فضل کی ہے کہ اس زمین نے ہمیں اپنے اوپر اٹھا رکھا ہے، ورنہ ہم پہلی امتوں کی طرح اگر حال ہوتا تو صبح ہم اٹھتے تو ہمارے دروازوں پر لکھا ہوتا کہ اس بندے نے رات کو کیا گناہ کیا ہے۔ یہ تو حضور علیہ السلام کا تصدق ہے، توسل ہے، آپ کی نظر کرم ہے، یہ آپ کی وجہ سے ہے کہ اللہ ہماری شکلیں نہیں بگاڑتا، ورنہ کون سا گناہ ہے جو پہلی امتوں میں ہوا اور اس امت کے اندر وہ گناہ نہیں ہو رہا۔ حضرت اس نے تو اتنی بڑی ہمارے اوپر کریمی فرما دی کہ اس نے اپنے پاک کتاب قرآن مجید کے اندر ہمیں تو اپنی پہلی ساری امتوں کے احوال بیان کر دیے کہ وہ کام تولتے تھے، وہ فلاں کرتے تھے۔ پہلی ساری امتوں کی کرتوتیں، وہ عیسائی ہوں، وہ یہودی ہوں، وہ قوم صالح ہو، وہ قوم سمود ہو، وہ قوم عاد ہو، وہ قوم ارم ہو، ہر قوم کے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر احوال بیان کر دیے کہ وہ کیا کیا بھول بھلاتے تھے، لیکن وہ سارے گناہ بلکہ ان سے بڑھ کر ہم گناہ کرتے ہیں، لیکن اس وحدہ لا شریک نے اتنی کریمی فرمائی کہ قرآن کے بعد نہ اس کی کوئی کتاب آنی ہے، نہ کوئی امت آنی ہے، نہ کوئی نبی آنا ہے۔ بالفرض اگر کوئی نبی آتا، کوئی امت آتی، کوئی کتاب اترتی، تو پھر آپ نے کبھی سوچا کہ اس کتاب کے اندر جس طرح قرآن پاک کے اندر عیسائیوں اور یہودیوں کے کرتوت اللہ نے ہم پر کھول دیے، تو اگر کوئی اور امت آتی، کوئی کتاب آتی، تو پھر ان کو ہمارے قصے سنائے جاتے، لیکن اس نے اتنا کرم کیا کہ امون تک ہمارے عہدوں کے اوپر اس نے پردہ ڈال دیا، اس نے اپنی رحمت کے چادر تلے ہمیں چھپا دیا۔
یہ محض اس کا فضل ہے، ہمارے اعمال کا تو کوئی کھاتا نہیں ہے۔ اس لیے ہم جتنا بھی اس کا شکر ادا کریں وہ کم ہی ہے، اور شکر وہ عبادت ہے عزیزان محترم جو جنت میں بھی جاری ہے۔ جنت میں بھی پہنچ کر ہم شکر اس کا ادا کرتے رہیں گے، اور دوسری عبادت جو جنت میں جاری رہے گی وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی حضرت محمد اور آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود، یہ بھی عبادت جنت کے اندر جاری ہے۔ تو عزیزان محترم، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضور نور شافی محمد نشر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ورثہ، میری وراثت جو ہے وہ دو چیزیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، نمبر ایک فقر۔ فقر اس غربت کو کہتے ہیں جس کے اندر انسان اللہ کی رضا پر پوری طرح راضی رہتا ہے، کوئی شکوہ نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری دو چیزیں میرا ورثہ ہیں، ایک فقر اور دوسری تلوار۔ تلوار سے مراد جہاد، جہاد بھی قیامت تک جاری رہے گا۔ اور یہ جو فقر ہے یہ حضرت اتنی بڑی اللہ کی عطا ہے کہ خود کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الفقر فخری، فقر تو میرا فخر ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو میرے پاس بھیجا اور یہ کہلا بھیجا کہ جاؤ میرے پیغمبر سے پوچھ کر آؤ کہ وہ بادشاہوں والی زندگی گزارنا پسند کریں گے یا وہ غریبوں والی زندگی گزارنا پسند کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی منشا معلوم کرنے کے لیے ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام کو حضور کے پاس بھیجا کہ جاؤ پوچھ کر کون سی زندگی کو وہ پسند کریں گے، بادشاہوں والی، امارت والی زندگی یا غریبوں والی زندگی۔ تو روایت میں آتا ہے جب جبرائیل علیہ السلام آ کے پوچھنے لگے نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کون سی زندگی پسند کریں گے، بادشاہوں والی یا فقیروں والی؟ روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ سے کچھ بھی نہ فرمایا اور جبرائیل علیہ السلام سے اشارے میں پوچھا کہ تم مشورہ دو، جیسے ہم کسی سے پوچھتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے۔ جب اللہ نے پوچھ بھیجا ہے تو پھر میں کیا جواب دوں؟ حضور علیہ السلام نے اشارے میں پوچھا کہ جبرائیل تمہارا کیا خیال ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے نہیں۔ روایات میں آتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نا اشارہ کیا، یوں اشارہ کیا اور ایسے کیا، ایسے مطلب وہ نیچے والی زندگی کو آپ پسند کریں، یعنی غریبوں والی، فقیروں والی زندگی وہ پسند کریں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی ایسے اشارہ کیا تو پھر حضور علیہ السلام زبان اتر سے بول کر فرمانے لگے کہ جائیں اور اللہ سے فرمائیں کہ تیرا بندہ محمد جو ہے وہ فقیروں والی زندگی گزارنا پسند ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ نبیوں میں اگر کوئی سب سے امیر نبی گزرا ہے تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام، حالانکہ پیغمبر ہیں اور نبی معصوم ہوتا ہے، اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ سارے نبیوں کے 500 سال بعد سارے نبی جنت میں چلے جائیں گے
اور سب نبیوں کے 500 سال بعد حضرت سلیمان علیہ السلام جنت میں داخل ہوں گے اور ان 500 سالوں میں اپنے اختیارات کا حساب دیتے رہتے ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عہدہ طلب کرتا ہے نا، جو بھی عہدہ طلب کرے گا وہ گویا کند چھری سے ذبح ہو گیا۔ ہمارے ہاں جو ہر کوئی بھاگ بھاگ کے وہ چاہے چھوٹی سی یونین کونسل کی ممبری ہو تو چاہے ایم پی اور ایم این اے کا الیکشن ہو، لوگ بھاگ بھاگ کر عہدے قبول کرنا پسند کرتے ہیں، خواہش ہوتی ہے، لیکن اگر لوگوں کو پتہ چل جائے نا کہ اختیارات جو ہیں یہ تو جس شخص کو اختیارات مل گئے وہ تو گویا کند چھری سے ذبح ہو گیا، وہ تو کند چھری سے ذبح ہو گیا۔ اس لیے جتنا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں شاید سب سے زیادہ امیر صحابی تھے جن کے وصال پر سونا جو ہے وہ کلہاڑوں کی مدد سے توڑا گیا، کاٹا گیا اور پھر آپ کے اہل و عیال میں تقسیم کیا گیا وراثت میں۔ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان 10 صحابہ میں سے ہیں جن کو ایک ہی مجلس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں 10 صحابہ کو جنتی ہونے کی بشارت دی تھی۔ عبد الرحمن بن عوف ان صحابہ میں سے ہیں اور امیر اتنے تھے کہ ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اتنے بڑے تاجر تھے کہ ان کے غلے سے بھرے ہوئے اونٹوں کی قطار اتنی لمبی ہوتی تھی کہ پہلا اونٹ مدینے میں داخل ہو رہا ہوتا تھا اور غلے سے بھرے ہوئے اونٹوں کی قطار کا آخری اونٹ ملک شام سے نکل رہا ہوتا تھا۔ اتنے وہ امیر صحابی۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے خواب میں انہیں دیکھا کہ وہ جنت کے اندر کھڑے ہو کر نہیں چل رہے، جنت کے اندر رینگ رینگ کر چل رہے ہیں، ان سے چلا ہی نہیں جا رہا، رینگ رینگ کر چل رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے خواب دیکھا اور دیکھ کے پریشان ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے عبد الرحمن بن عوف کو دیکھا کہ وہ جنت کے اندر ان سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا اور وہ رینگ رینگ کر چل رہے تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوں ان کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کو مال ہی اتنا دے رکھا تھا، ان کے پاس اتنا مال تھا، حالانکہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ان کے مال میں ذرا برابر شائبہ ہو حرام کا، سارا مال ہی حلال کا تھا۔ تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عائشہ اس کے پاس جتنا مال تھا نا وہ اپنے مال کے بوجھ کی وجہ سے ہی جنت میں رینگ رینگ کا چل رہے تھے۔ اس لیے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی شخص کے پاس مال بھی ہو وہ بھی حلال کا، وہ بھی حلال کا۔ حضرت وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول کے طور پر تو مشہور ہے، لیکن یہ ہے حدیث کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو مال ہے نا، زندگی یہ جو مال و دولت ہے، رزق ہے، یہ بھی دونوں صورتوں میں انسان پھنسے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے حلال پر حساب ہوگا اور حرام پر عذاب ہوگا۔ دونوں صورتوں میں انسان اللہ کے حضور پکڑا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر وہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میرے ابا حضور کو وصال فرمائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید ہوئے 10.5 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ بھی ابا حضور کی نہ زیارت کوئی نہ ہوئی۔ جو شخص ہم سے بچھڑ جاتا ہے کوئی پیارا تو پھر ہماری خواہش ہوتی ہے کہ وہ خواب میں ہمیں ملے،
زندگی میں تو ہم قدر نہیں کرتے تو بعد میں پھر نشانیاں میں سوال کر رکھتے ہیں. تو حضرت جو قدر کرنی ہے نا زندگی میں ہی قدر کر لیں, ورنہ بعد میں پھر وہ تصویریں جو ہے نا وہ خلا نہیں پورا کیا کرتی, پھر ہم ان کی چیزوں سے ان کی یادیں ہمیں آ رہی ہوتی ہیں. تو پھر تو میں تو کہتا ہوتا ہوں کہ یہ جو مرنے کے بعد جو ہم بڑی محبتوں سے تذکرے کرتے ہیں, یہ پھر وہ جو تذکرے ہوتے ہیں نا وہ تذکرے ہم محبتوں سے جو کر رہے ہوتے ہیں وہ اصل میں ہمارا پچھتاوا ہوتا ہے, وہ ہمارے پچھتاوے کا اظہار ہوتا ہے. حقیقت میں زندگی میں ہم اسے بلاتے نہیں ہیں, اور مرنے کے بعد جو ہے نا آپ پھر اس کی چارپائی ہلا کے باتیں کرتے ہیں, وہ تو بولتا نہیں, وہ تو بولتا نہیں. ہم کس معاشرے کے اندر جی رہے ہیں جس کے اندر میں کہتا ہوں صرف 3 لوگ ہی اچھے ہیں, ایک جو پیدا ہی نہیں ہوا وہ اچھا ہے, ایک جو مر گیا وہ اچھا ہے, اور ایک جس سے کبھی ملے ہی نہیں بس وہ اچھا ہے, اور چوتھا بندہ کوئی اچھا ہے. یہ ہمارا حال ہے. تو خیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت وصال فرمائے 10.5 سال کا عرصہ ہو چکا تھا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھے ابا جی کی بہت یاد آئی. حضرت میں تو کہتا ہوتا ہوں اگر خدا کا کوئی روپ ہے نا دنیا کے اندر اس دھرتی کے اوپر, اگر خدا کا کوئی روپ ہے نا تو وہ صرف ماں اور باپ ہیں. ماں اور باپ شاید اللہ کا وہ میں کسی جگہ جملہ پڑھ رہا تھا کہ ماں اور کیا نہیں ہوتی, بس ایک خدا ہی نہیں ہوتی. پھر ان ماؤں کے ساتھ ان باپوں کے ساتھ ہم وہ سلوک کرتے ہیں. وہ میں کہاں کرتا ہوں کہ سناٹا چھا گیا بٹوارے کے قصے میں, سناٹا چھا گیا اس وقت بٹوارے کے قصے میں جب ماں نے پوچھا میں ہوں کس کے حصے میں. یہ سلوک کرتے ہیں. آج میں لیکچر دیتے ہوئے اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک واقعہ سنا رہا تھا. میں نے کہا کوئی باپ جا رہا تھا نا تو اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی چل رہا تھا. باپ نے بیٹے کے کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا تھا. بڑے فرینڈلی ماحول میں باپ بیٹا جا رہے تھے. تو باپ بیٹے سے پوچھتا ہے بیٹا دنیا کا سب سے طاقتور آدمی کون ہے, پاورفل آدمی کون ہے؟ بیٹا کہتا ہے ابا جی میں ہوں. ابا جی میں ہوں. تو اس کا باپ پوچھتا ہے آپ ہیں؟ کیسے آپ ہیں؟ ابھی یہ بات کرتے کرتے نا وہ باپ کا ہاتھ بیٹے کے کندھے سے اتر گیا. تو باپ پوچھتا بیٹا آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں دنیا کا سب سے پاورفل آدمی ہوں, آپ کیسے کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ بیٹا پھر کہنے لگا نہیں ابا جی میں دنیا کا کمزور ترین انسان ہوں, پاورفل نہیں ہوں, اب میں کمزور ترین انسان ہوں. باپ کہنے لگا بیٹا مجھے تیری بات نہیں سمجھی, ابھی تو کہہ رہے تھے کہ میں دنیا کا پاورفل آدمی ہوں اور اب کہہ رہے ہو میں دنیا کا کمزور ترین آدمی ہوں. تو باپ کہنے لگا, بیٹا کہنے لگا ابا جی جب آپ نے میرے کندھوں پر ہاتھ رکھا ہوا تھا نا اس وقت میرے سے زیادہ طاقتور آدمی کوئی نہیں, اور جب آپ نے ہاتھ اٹھا لیے نا میرے کندھوں سے تو میں نے محسوس کیا کہ اس وقت میرے سے زیادہ کمزور بھی کوئی نہیں. حضرت یہ ہستیاں جو ہیں نا ماں اور باپ, ان کی ہم قدر نہیں کرتے دنیا کے. اور میں تو کہتا ہوں اس بندے نے خواب اللہ کی عظمت کو اس کی شفقت کو پہچاننا ہے جو اپنے والدین کی شفقت کو نہیں پہچان رہا. اللہ نے تو اپنی رحمت میں سے یہ حصہ ماں باپ کے دل بنائے ہوئے ہیں, اس کے اندر رکھا ہوا یہ ایسا. تو خیر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا بڑی شدید خواہش ہوئی کہ مجھے ابا جی کی زیارت ہو. فرماتے ہیں کہ زیارت کوئی نہیں ہو رہی تھی, 10.5 سال بیت چکے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں پھر ایک رات نا صلاۃ الحاجت پڑھ کے اس نیت سے میں نے 2 نفل پڑھے کہ اللہ جی مجھے اپنے ابا حضور کی زیارت کروا دیں. تو میں یہ زیارت میں یہ صلاۃ الحاجت پڑھ کے میں سو گیا. جب میں سو گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے خواب میں اپنے ابا جی کو دیکھ رہا ہوں اور میرے ابا جی جو ہے نا
انہوں نے بڑے اجلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، صاف ستھرے، خوشبوئیں لگائی ہوئی ہیں، اور اتنے خوش کہ فرماتے ہیں حضرت اللہ بن عمر، میں نے اپنے باپ کو کبھی زندگی میں اتنا خوش نہیں دیکھا جتنا میں نے خواب میں انہیں خوش دیکھا۔ اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ ابا جی نا جلدی تیز قدم اٹھاتے ہوئے نا جنت کے مین گیٹ کی طرف، صدر دروازے کی طرف جا رہے ہیں۔ میں راستے میں آگے سے میں ملا اور میں نے ابا جی کے مصافحہ کیا، اور ابا جی کے خواب بتاتے ہیں کہ میں نے خواب میں ابا جی کے ہاتھ چومے، اور میں نے ابا جی سے یہ سوال کیا، ابا جی آپ اتنے خوش کبھی میں نے اپنی زندگی میں آپ کو نہیں اتنا خوش دیکھا جتنے خوش اس وقت آپ ہیں۔ تو ابا جی کہنے لگے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، بیٹا پتہ ہے میں کس وجہ سے خوش ہوں؟ وہ اس وجہ سے کہ میری خلافت کا زمانہ 10.5 برس کا ہے، اور ان 10.5 برسوں کا حساب و کتاب ان 10.5 برسوں میں دیتا رہا، اور 10.5 برس یہ جو میری وفات کے 10.5 برس ہیں نا، اس میں ان 10.5 برسوں کا میں نے حساب دیا ہے، اور الحمدللہ میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اب مجھے پروانہ ملا ہے جنت میں جانے کا، اس لیے میں اتنا خوش ہوں۔ حضرت حساب تو دینا ہے نا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں نے زندگی میں میری نظر سے ایسی بھی گزری، ایک جملے کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، آپ فرماتے ہیں جس کا حساب کتاب شروع ہو گیا نا وہ پھر نہ بخشا گیا۔ اللہ سے بس یہ دعا مانگیں کہ اللہ بھی حساب و کتاب، ورنہ ہمارے دامن میں کیا ہے؟ لوگ تو وہ تھے، حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، ان کے والد حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام، وہ بھی صحابی رسول، اور حضرت عبداللہ یعنی حضرت جابر رضی اللہ کے جو والد تھے نا، ان کے 9 بیٹیاں تھیں اور ایک بیٹا تھا حضرت جابر۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام کے 9 بیٹیاں اور ایک بیٹا حضرت جابر بن عبداللہ، اور یہ حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام جو ہیں یہ وہ صحابی ہیں جو غزوہ احد میں سب سے پہلے شہید ہو گئے، سب سے پہلے غزوہ احد میں شہید ہونے والے یہی صحابی ہیں۔ اب جنگ بدر میں ان دونوں باپ بیٹا نے نا، باپ بھی کہے کہ میں نے بھی جنگ میں جانا ہے، بدر میں جانا ہے، حضرت جابر کو فرمائیں کہ ابا جی میں نے بھی جانا ہے، اور پیچھے 9 بیٹیاں اور تھیں بھی چھوٹی چھوٹی عمر 9 بیٹیاں ہیں۔ اب یہ بھی خیال تھا کہ 9 بیٹیاں ہیں، تو حضرت عبداللہ بن حرام کا خیال تھا کہ جابر گھر پر رہے بہنوں کے پاس، اور حضرت جابر کی خواہش تھی کہ ابا جی گھر پر رہیں اور میں جاؤں غزوے کے اندر۔ خیر دونوں نے آپس میں قرآ کیا اور نام نکلا حضرت جابر بن عبداللہ جنگ بدر میں۔ دیکھو اللہ کے راہ میں جان دینی اور پورا اندازیاں کر رہے ہیں، پورا اندازی میں حضرت جابر بن عبداللہ کا نام نکلا، جنگ بدر میں حضرت جابر بن عبداللہ پہنچ گئے۔ اب غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا۔ اب غزوہ احد میں حضرت عبداللہ بن حرام فرماتے ہیں جابر پہلے تم گئے ہو نا، اب قرآن اندازی کوئی نہیں کرنی، اب میں نے جانا، اب تمہیں بہنوں کے پاس رہنا۔ تو خیر حضرت جابر بن عبداللہ غزوہ احد میں شامل نہیں تھے۔ اب جنگ شروع ہوئی اور حضرت عبداللہ بن حرام، عبداللہ بن عمر بن حرام بنو سلمہ سے خاندان خزرج کا ایک چھوٹا قبیلہ تھا بنو سلمہ، اس قبیلے سے ان کا تعلق تھا۔ اب جب جنگ شروع ہوتی ہے تو ایک شخص نے پیچھے سے حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام کو تلوار ماری، اور مارنے والے کا نام تھا اسامہ بن عوف، کافر تھا۔ اس نے تلوار ماری پیچھے سے اور آپ کا بازو جو ہے یہ کاٹ کے لٹکنا شروع ہو گیا، زمین پر نہ گرا، زمین پر نہ گرا۔ تو حضرت جب زمین پر نہ گرا اور لٹک رہا تھا
تو کتابوں میں آتا ہے کہ اسی دوران یہ بات مشہور ہوگی، افواہ پھیل گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ شہید ہو گئے. یہ افواہ پھیل گئی. حضرت حضرت عبداللہ بن حرام فرماتے ہیں جب میرے کانوں میں یہ بات پڑی نا کہ حضور علیہ السلام شہید ہو گئے ہیں تو میرے دل میں ایک خیال آیا کہ پیغمبر دنیا سے تب جاتا ہے جب اس کا مشن کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے حضور علیہ السلام تو اپنا مشن مکمل کر گئے. اب میں نے سوچا کہ اب حضور تو اپنا مشن مکمل کر کے چلے گئے ہیں، اب یہ مشن ہمارے کندھوں پر آ گیا. تو میرا جو کندھا تھا نا وہ میرے تلوار چلانے کے اندر نہ رکاوٹ پیش کر رہا تھا. میں نے پاؤں کے نیچے رکھا اور زور لگایا اور اپنا بازو کھول اتار کے دور پھینکا اور بڑی جان پہچانی سے حضرت عبداللہ بن حرام رکھتے ہوئے جو ہے نا جب شہید ہو گئے تو جب جنگ ختم ہوئی نا تو حضرت عبداللہ بن حرام میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی دادی بھی اس وقت زندہ تھی. جب جنگ ختم ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے مدینہ شریف میں تو اس وقت حضرت جابر کی دادی جو تھی نا وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا بھی آپ کے ساتھ جہاد میں شریک تھا تو کہیں اس کی کسی غلطی کی وجہ سے لیکن اس وقت جو صحابہ جنگ میں شامل تھے غزوہ احد میں ان کے جو بزرگ گھروں میں تھے نا وہ آ کے حضور سے پوچھتے تھے کہیں میرے بیٹے کی غلطی کی وجہ سے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ یہ سانیہ پیش نہیں آیا. تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی دادی جو ہے نا وہ آ کے حضور سے پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کی کسی کوتاہی یا غلطی کی وجہ سے تو نہیں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نہیں تیرے بیٹے کو ایک وہ اعزاز حاصل ہوا ہے جو نبیوں کے علاوہ کسی کو بھی نہیں حاصل ہوا. صحابہ بڑی حیرت سے اس بات کو سننے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جب تیرے بیٹے نے اپنا بازو اتار کے پھینکا نا اور اس کے چند لمحے بعد وہ شہید ہو گئے تو شہید ہونے سے پہلے میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر بن حرام سے ملنے کے لیے آئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت سے پہلے ان سے ملاقات کی اور پوچھا عبداللہ کیا چاہتے ہو؟ تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ پروردگار میں چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر سے مجھے شہادت نصیب ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ فرمانے لگے عبداللہ یہ تو میں تقدیر کی کتاب میں لکھ چکا ہوں کسی کو دوبارہ زندگی نہیں دوں گا. اور تیرے بیٹے کے ساتھ اللہ کا مکالمہ ہوا تھا. عزیزان محترم سوچنے کی بات یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر بن حرام کوئی نبی نہیں ہے، ولی ہیں، غیر نبی ہیں، صحابی ہیں اور اللہ ملاقات فرمانے کیا شان ہوگی اس کی جو صحابی کی جس سے اللہ ملاقات کر رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں عبداللہ زندگی تو دوبارہ میں نہیں دوں گا. تو تیرا بیٹا تو وہ خوش قسمت ہے جو مرنے سے پہلے بھی اللہ سے میری چوکا تھا. کبھی ہم نے بھی سوچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مسجد کے اندر داہنی صف میں بیٹھنے کا اتنا اجر ہے کہ لوگوں کو اس اجر کا پتہ چل جائے نا تو لوگ آپس میں پورا اندازی کریں گے اور پھر جس کا نام نکلے گا وہ دائیں طرف بیٹھے گا. اکثر آپ نے نماز کی حدیث سنی ہوئی ہے. تو عزیزان گرامی ہم تو جمعے جیسی نماز میں اس وقت آ رہے ہوتے ہیں جس وقت بھی خطبہ پڑھا جا رہا ہے. کبھی ہم صحابہ کی زندگیاں اٹھا کے دیکھتے نا وہ تو جمعرات کو چلتے تھے جمعہ پڑھنے کے لیے جمعرات کو چلتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فجر پڑھ کے وہیں بیٹھے رہتے تھے. شاید ہی کوئی صحابی ہوتا تھا جو جمعے والے دن فجر کی نماز پڑھ کے گھر جاتا اور ورنہ سارا جمعے کی نماز تک وہیں پر بیٹھے اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے. وہ جو آپس میں پورا اندازیاں کرتے تھے جن کو مننے کا اتنا شوق ہوتا تھا تو حضرت وہ کوئی نبی تو نہیں ہے جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں جس کا میں واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں. یہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام. عزیزان محترم جب وہ شہید ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جابر کی دادی سے عبداللہ بن عمر بن حرام کی والدہ سے کہا کہ میں نے تیرے بیٹے کو دیکھا جب وہ شہید ہو گیا تو فرشتوں کا ایک جھنڈ آیا اور ان کی لاش جو نا وہ دھوپ میں پڑی تھی اور فرشتوں نے آ کے ان کے اوپر سایہ کر دیا. میں نے خود فرشتوں کو دیکھا پر پھیلائے جابر کے اور حالت یہ تھی اس وقت قبریں بھی حضرت اتنی کام پڑ گئی تھیں کہ ایک قبر میں دو کو دفنایا گیا اور حضرت عبداللہ بن حرام کو ان کے دوسرے بھائی کے ساتھ
اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بہن ہوئی تھی ان کو بھی اس جنگ میں شہید ہوئے غزوہ احد میں. ان دونوں کو یعنی سسر کو اور داماد کو دونوں قبر ایک ہی قبر کے اندر دونوں کو دفنایا گیا. اور 46 سال بعد after 46 years سیلاب آیا تو جہاں پہ حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام کی قبر تھی تو وہاں پر جب سیلاب آیا تو قبر کو کھولا اور کھولنے والے بھی حضرت جابر آپ کے بیٹے ہی تھے. اور صحابہ میں سب سے آخر میں وفات پانے والے صحابی وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی ہیں جن کی عمر مبارک 90 برس تھی. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نا اپنے ابا کی قبر کو کھولا کہ سیلاب آ رہا تھا کہیں اس کے اندر تو میں نے دیکھا جب میں نے قبر کھولی ہر طرف خوشبوئیں پھیل گئی اور میرے ابا جی کا صرف ایک کان پڑا تھا اور وہ بھی کافروں نے مسلا کیا ہوا تھا کاٹا ہوا تھا. تو حضرت جابر فرماتے ہیں 46 برسوں کے بعد قبر سے جب نکالا تو دیکھا تو میرے ابا جی بالکل صحیح سلامت فرماتے ہیں میں جب قبر کو کھول رہا تھا وہ پھاوڑا ان کے پاؤں کے اوپر لگا تھوڑی سی اس کی نوک پاؤں کے اوپر لگی اور پاؤں سے خون کا ایک فوارہ چھوڑ پڑا. حضرت 40 برسوں کے بعد پاؤں سے خون کا فوارہ چھوڑ پڑنا. یہ وہ لوگ تھے جو دنیا سے کمائی کر کے گئے جن کا کوئی مقصد تھا جینے کا. ہمارا مقصد تو ہر وقت پیسہ ہی پیسہ. اس لیے تو میں کہتا ہوتا ہوں یہ بڑا ہم نے ظلم کیا اپنے اوپر بھی اپنی اولادوں کے اوپر بھی کر رہے ہیں. ہم ہر جائز و ناجائز کام اس لیے کرتے ہیں کہ بس کسی طریقے سے میری اولاد سخت میں رہے. ہمیں یہ تو فکر ہوتی ہے کہ میری اولاد 20 سال 25 سال 30 سال میرے سامنے رہے اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے. لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم اولادوں کی تربیت کچھ اس طرح کر دیں کہ یہ آنے والی زندگی کے جنت کی آخرت کے اربوں خربوں سال میرے سامنے رہے. ہم یہ نہیں سوچتے. ہمیں سوچنا ہی چاہیے اپنی اولادوں کی اس طرح تربیت کرنی چاہیے. نہ جانے مسلمانوں کے اندر کہاں سے حضرت یہ خیال آ گیا جس نے ہماری ساری ونڈو ہی طرف کر دی ہمارا سارا سوچ میں خراب کر دیا کہ بس پیسے ہیں تو تم کامیاب ہو پیسے نہیں ہیں تو تم ناکام ہو. حضرت اگر اسی کا نام ہی ناکامی ہے پھر میں پہلے بھی کہتا ہوتا ہوں حضرت ابوبکر صدیق کو غسل میت دیا جانے لگا تو جیب کے اندر سے صرف 3 روپے 3 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت پا گئے غسل دیا جانے لگا تو جیب میں سے صرف 5 درہم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا جانے لگا تو جیب کے اندر سے صرف 8 درہم نکلے. حضرت کامیاب وہی ہو گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیب سے صرف 8 درہم نکل رہے ہیں اور پھر بھی فرما رہے ہیں قد فزتو میں تو کامیاب ہو گیا. حضرت اصل کامیابی پیسہ نہیں ہے. اصل کامیابی یہ ہے کہ اطمینان اور ایمان کے ساتھ موت آ جائے. اللہ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.